خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال في مقام آخر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق مالک داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مصنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر، تمام انبیاء کے بعد تشریف لانے والے خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، حج کے ایام جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ دنیا کے کونوں کونوں سے لوگ اس حج کو ادا کرنے کے لیے حج کا ترانہ لبیک پڑھتے ہوئے مکہ کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ کچھ لوگ راستے میں ہیں، کچھ جانے کو تیار ہیں۔ بہت ہی جلد لاکھوں لوگوں کا
عظیم الشان اجتماع اسلام کے ایک اہم رکن حج کو ادا کرے گا۔ لوگ ظاہری زیب و زینت اور دنیاوی زیب و زینت کو چھوڑ کر انتہائی سادگی، انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہو کر اپنا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جوڑیں گے۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں اور عظیم الشان عبادت ہے کہ بیک وقت یہ ایک روحانی، بدنی اور مالی عبادت ہے۔ باقی کسی عبادت کے اندر یہ چیزیں جمع نہیں ہوتی جو اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ تو انتہائی اختصار کے ساتھ فرضیت حج کی شرائط، حج کی فضیلت اور حجاج کرام کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام نے کوئی بھی عبادت مسلمانوں کے اوپر فرض کی ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ ارکان ہیں، اس کے آداب شریعت نے بتلائے ہیں۔ حج کے لیے سب سے پہلے حج کی فرضیت کی پہلی شرط مسلمان ہونا ہے۔ اسلام کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ کافر ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ انسان عاقل ہو، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ عقل رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا بندہ ہو۔ مجنون آدمی، پاگل آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط بلوغت ہے، انسان کا بالغ ہونا۔ بلوغت سے قبل حج فرض نہیں ہوتا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ایک عورت نے اپنا بچہ بلند کیا اور پوچھا، علی ھذا حج یا رسول اللہ، کیا اس بچے کے ذمے بھی حج ہے؟ اس بچے پر بھی فرض ہے؟ یا یہ جو حج کرے گا اس کا حج ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا، نعم بلغی اجر، جی ہاں، اس بچے کا حج بھی معتبر ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب تجھے ملے گا، اس کا اجر تجھے ملے گا، اس لیے کہ وہ ابھی مکلف نہیں ہے، وہ ابھی بالغ نہیں ہوا۔ لیکن اس کا یہ حج فرضی حج سے کفایت نہیں کرے گا۔ ایک بچے نے بلوغت سے پہلے اگر حج کیا ہے تو یہ حج اس کا فرضی حج نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی اس کے پاس استطاعت آ جاتی ہے، اس کے ذمے حج کرنا فرض ہوگا، ضروری ہے۔ وہ بچپن میں کیا ہوا حج اس کے فرضی حج سے کفایت نہیں کر سکتا۔ چوتھی شرط اس میں یہ ہے کہ حج کی استطاعت ہونی ضروری ہے۔ اگر حج کرنے والا حج کی قدرت رکھتا ہے، مالی طور پر اس کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، اور جسمانی طور پر بھی سفر حج کا قابل ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بندہ حج کرنا ذات راہ رکھتا ہے، سفر خرچ اور سفر کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس بندے کے ذمے حج کرنا فرض ہے۔ اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے اور اسلام کے ایک اس عظیم رکن کی ادائیگی کرے۔
جب نبی علیہ السلام سے سبیل کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ، سبیل سے مراد ذات راہ ہے، آنے جانے کا خرچ اور دیگر حج کے جو لوازمات ہیں، اگر کوئی شخص ان کو برداشت کر سکتا ہے اس کے ذمہ حج فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مالی طور پر طاقت رکھتا ہے لیکن خود سفر حج نہیں کر سکتا، حج پر نہیں جا سکتا، تو اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو پیسے دے کر اپنا حج کروائے جو پہلے اپنا حج کر چکا ہے۔ یعنی حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نے پہلے اپنا حج ادا کیا ہوا ہو، اس بندے کو یہ رقم دے کر، پیسے دے کر، مال دے کر اپنی طرف سے حج کروا سکتا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آ کر اس نے کہا ان امی نظرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت، میری ماں نے نظر مانی تھی حج کرنے کی، لیکن حج کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گئی ہے، افا احج عنہا، میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا نعم حجی عنہا، تو اس کی طرف سے حج کر سکتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، ایک اہم شرط اس مسئلے کے اندر یہ بھی ہے کہ کوئی بھی عورت وہ اس کے لیے ان تمام شرائط کے علاوہ ایک اور شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ حج پر جانا چاہتی ہے تو اس کا محرم رشتہ دار، یعنی اس کا خاوند ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بھانجا ہے، دیگر جو محرم رشتہ دار ہیں وہ ان کی جو ہے نا ہمسائیگی میں اور ان کی معیت کے اندر حج کر سکتی ہے۔ کوئی بھی عورت اکیلے حج کا سفر نہیں کر سکتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت اپنے محرم کے علاوہ سفر نہ کرے۔ اس لیے یہ بات بڑی قابل غور ہے، کچھ لوگ عورتوں کا گروپ بنا کر بھیج دیتے ہیں، عورتوں کا ایک گروپ بنا کر اس کو حج پر بھیج دیتے ہیں یا عمرہ وغیرہ پر بھیج دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جب تک عورت کا محرم رشتہ دار اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ حج پر نہیں جا سکتی۔ آپ کے ذہن میں وہ بات آئی ہوگی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آپ علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے غزوے کے اندر نام لکھوایا ہے، جہاد کے لیے نام لکھوا دیا ہے، جنگ کے لیے نام لکھوا دیا ہے، لیکن میری جو بیوی ہے وہ حج کرنا چاہتی ہے، حج کے لیے جانا۔ آپ نے فرمایا تو اس کے ساتھ حج کے لیے چلا جا، غزوہ رہنے دے، اس کے ساتھ حج کر۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، عورت پر بھی اس وقت تک حج فرض نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ محرم رشتہ دار کا انتظام نہیں ہو جاتا۔ ایک عورت کے پاس مالی طاقت ہے، جسمانی طاقت ہے، لیکن اس عورت کے ساتھ محرم رشتہ دار نہیں ہے، اس کا انتظام نہیں ہے، تو اس عورت کے ذمہ حج فرض نہیں ہے۔ تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو۔ اسی طرح یاد رہے کوئی بھی شخص جب ان شرائط کے مطابق حج کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے تو اس کو حج کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً اپلائی کرنی چاہیے اور ارادہ کر کے حج کی طرف جانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، پہلی فرصت میں اس کو حج کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت، من اراد الحج فلیتعجل، جو بندہ حج کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے پاس حج کے اخراجات ہیں، حج کی طاقت رکھتا ہے، اس کو جلدی حج کرنا چاہیے۔ فإنه قد يبرز المریض ويزل الضال وتعرض الحاجة، اس لیے کہ جو بندہ حج کا ارادہ رکھتا ہے اگر وہ لیٹ کرے گا بیمار ہو سکتا ہے، یا وہ جو رقم اس کے پاس آئی ہے وہ گم ہو سکتی ہے، ضائع ہو سکتی ہے، یا
اس کو کوئی اور ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس لیے جس بندے پر حج فرض ہو چکا ہے اس کو فوراً اسی سال اگر اللہ نے موقع دے دیا ہے اور وہ پوری کوشش کرے تو حج کرے، اللہ کے گھر کا وہ حج کا پورا اہتمام کرے۔ حج ایک عظیم عبادت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے شمار فضائل اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ثم ماذا، صحابی نے پوچھا پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کے بعد کافروں کے خلاف جہاد کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد سب سے افضل عمل کافروں کے خلاف جہاد کرنا۔ ثم ماذا، پھر کون سا ہے؟ فرمایا حج مبرور، اللہ کے راستے میں حج مبرور کرنا۔ حج کرنا یہ ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل ہے، بلکہ حج جو ہے یہ بھی ایک افضل ترین جہاد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم یہ سمجھتی ہیں کہ جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ ہم عورتیں اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں؟ آپ نے فرمایا لا لیکن افضل الجہاد حج مبرور، صحیح بخاری کی روایت۔ فرمایا نہیں، تم جہاد نہ کرو بلکہ تمہارا افضل جہاد جو ہے وہ حج مبرور ہے۔ اللہ کے راستے میں حج کرنا جاؤ، بیت اللہ کا حج کر کے آؤ، یہ تمہارے لیے افضل ترین جہاد ہے۔ اس لحاظ سے حج ایک عظیم عبادت ہے، اور جو حاجی ہوتے ہیں حجاج کرام یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے گھر جاتے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والا، اللہ کے رضا کی خاطر حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، یہ سب لوگ اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں اور خود رب العالمین ان کا میزبان ہے۔ دعاہم فاجابوہ، یہ اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، اور یہ اللہ سے مانگے اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، حج اللہ جس بندے کو موقع دے دیتا ہے، حج انسان کو فقیری طرف نہیں دھکیلتا، حج انسان کے پیسے کو ختم نہیں کرتا، حج انسان کے فقر کو ختم کرتا ہے، غربت کو ختم کرتا ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس استطاعت اور کوشش کر کے وہ اسی کوشش پہ لگا رہتا ہے اور پیسہ اکٹھا کر کے حج کر لیتا ہے، اللہ اس بندے کے رزق میں فراوانی عطا کرتا ہے، اللہ اس بندے کے لیے رزق میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادیموا الحج والعمرہ، بار بار حج اور عمرہ کرو۔ اللہ نے اگر موقع دیا ہے بار بار حج اور عمرہ کرو، پیر در پیر ایک کے بعد دوسرا حج اور عمرہ کرتے رہو۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، اس لیے کہ حج اور عمرہ جو ہے یہ فقر کو ختم کر دیتے ہیں، غربت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کما یدفی الکیر الخبث الحدید، جس طرح بھٹی جو ہے وہ لوہے کی میل کو چیل کو الگ کر دیتی ہے، اسی طرح حج اور عمرہ کرنا انسان سے فقر کو دور کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کی زندگی سے فقر کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے حج اور عمرہ کرنا یہ انسان کے مال میں اضافے کا سبب ہے، یہ انسان کے مال میں اور رزق میں بڑھوتری کا سبب ہے، یہ غربت کے خاتمے کا، فقر کے خاتمے کا سبب ہے۔ تو انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، اللہ جو بھی موقع دے فوراً حج کرے، فوراً عمرہ کرے۔ اسی طرح حج کرنے والے کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس طرح بھی میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی ہے،
کہ یہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سفر حج کے اندر ایک انسان کو موت آ جاتی ہے، یہ بڑا مبارک سفر ہے، وہ اللہ کے راستے میں فوت ہوا، اللہ اس بندے کو ڈائریکٹ جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ روایت صحیح و ترغیب و ترہیب کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من خرج حاجا فمات، جو بندہ حج کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا، کاتب اللہ لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، قیامت تک اللہ اس بندے کے لیے حج کا ثواب عطا کرتے رہتے ہیں، اس بندے کے لیے ثواب جاری کر دیتے ہیں، ایسے جیسے وہ بندہ قیامت تک حج ہی کر رہا ہے، ہر سال اللہ کے راستے میں حج کر رہا ہے، بیت اللہ کا حج کر رہا ہے۔ ومن خرج معتمرا فمات کاتب اللہ لہ اجر المعتمر الی یوم القیامہ، جو بندہ عمرے کے لیے نکلا اور اس راستے میں فوت ہو گیا، موت آ گئی، قیامت تک کے لیے اللہ عمروں کے ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں درج فرماتے رہتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں بیت اللہ کی طرف حج اور عمرے کی طرف نکلنے کی فضیلت، اور اس راستے میں اگر موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا اس بندے کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک آدمی جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عرفات میں وقوف کیا، میدان عرفات بہت بڑا میدان ہے، 9 ذوالحج کو حاجی لوگ وقوف عرفہ کرتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ہے، جس بندے کا وقوف عرفہ رہ جاتا ہے اس بندے کا حج نہیں ہوتا۔ عرفات کے میدان میں پہنچنا لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، اور اس کا کفارہ بھی کوئی نہیں ہے۔ باقی جو ارکان یا فرائض ہیں ان میں کوئی کمی بیشی سستی یا آگا پیچھا ہو جائے تو اس کا کفارہ یا اس کا جرمانہ ادا کرنے سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے، لیکن وقوف عرفہ اگر رہ جائے تو جتنا مرضی بندے نے پیسہ خرچ کیا، جو مرضی کیا ہے، اس بندے کا حج نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی عرفات میں نبی کے ساتھ وقوف کر رہا ہے، اچانک اس کی گھٹنی نے اس کو نیچے گرا دیا، وہ بندہ اس کی گردن ٹوٹ گئی، فوت ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اس کو بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ غسل دو، وکفنوہ فی ثوبیہ، انہی 2 کپڑوں کے اندر، احرام کی 2 چادروں کے اندر اس بندے کو کفن پہنا دو، ولا تخمروا رأسہ، اس کے سر کو ڈھانپنا نہیں ہے، جس طرح اس نے سر اپنا ننگا رکھا ہوا ہے اسی طرح اس کا سر بھی ننگا رہنے دو، فإن اللہ یبعثہ یوم القیامت یلبی، قیامت والے دن اللہ جب اس کو اٹھائے گا یہ تلبیہ پکار رہا ہوگا، یہ قیامت والے دن تلبیہ کہتے ہوئے، لبیک لبیک کی صدائیں کہتے ہوئے اللہ کے دربار میں اٹھے گا۔ یہ جو بندہ حج کے دوران فوت ہو جاتا ہے اللہ نے اس کو یہ مقام دیا۔ حج گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کلی طور پر انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ حقوق جو انسان کے ذمہ ہوتے ہیں، مثلا قرض ہے یا حقوق العباد ہے، ان کے علاوہ جو کبیرہ گناہ ہے اللہ اس حج کی برکت سے وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرنے لگے، کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی تو میں نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ میں نبی کے ہاتھ پر بیعت کروں، لیکن اچانک اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا ہوا، اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا؟ فرمایا اللہ کے نبی میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، شرط میری یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کیا میرے ذمہ کوئی گناہ تو نہیں رہ جائے گا؟ جو میں نے دور جاہلیت کے اندر گناہ کیے ہیں کہ میرے گناہ ختم ہو جائیں گے؟ یہ مجھے ذرا گارنٹی دے دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما عرفتا، کیا تجھے پتہ نہیں ہے، اما علمتا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے جو سابقہ جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ اسلام کی برکت سے وہ سارے دور فرما دیتا ہے، سارے ختم کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے سے اللہ سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اسی طرح حج بھی سابقہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔
جو بندہ حج کر لیتا ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا من حج للہ ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو بندہ بیت اللہ کا حج کرتا ہے اور اس حج کے دوران گناہوں سے بچتا ہے، حج مبرور کر لیتا ہے، وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا ہے۔ جس طرح بچہ بغیر کسی گناہ کے صاف ستھرا دنیا کے اندر آتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، حج کرنے کے بعد انسان کے اللہ گناہ ایسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایک حاجی کی بیت اللہ کا حج کرنے والے کی فضیلت ہے، اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کیا، اور حج مبرور اس کا بدلہ تو ہے جنت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا حج مبرور جس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے، اس کا بدلہ ہے جنت۔ حج مبرور کون سا حج ہوتا ہے؟ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جس حج کے دوران اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی جائے، کوئی غلط کام گناہ کا کام اس حج کے دوران نہ کیا جائے، ایسا حج مبرور ہوتا ہے۔ اور جس بندے کو حج مبرور نصیب ہو جاتا ہے یوں سمجھے اس کا بدلہ اور اس کی جزا جنت ہے، اللہ نے اس بندے کے لیے جنت کو لکھ دیا۔ یہ حج کا ثواب۔ ایک بڑی عظیم الشان حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، معجم الکبیر الطبرانی کے اندر ہے کہ جو بندہ مناسک حج ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کی کتنے اور کیسے کیسے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ توجہ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ اما خروجک من بیتک تؤم البیت فإن لک بكل وضعۃ تطأها راحلتک یکتب اللہ لک بها حسنۃ، فرمایا جب بندہ کوئی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے نا تو ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ اس بندے کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے۔ اب دیکھ لیں کتنا سفر کر کے بندہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور جاتا ہے، اللہ ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور فرمایا ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ اس بندے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا جب تم وقوف عرفہ کر رہے ہوتے ہو نا میدان عرفات کے اندر، اللہ اکبر، میدان عرفات کے اندر جب سارے حاجی لوگ ایک میدان کے اندر یک زبان ہو کر اللہ کے سامنے جمع ہوتے ہیں ایک میدان میں، تو فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے فرشتوں کی ایک مجلس بلاتے ہیں، اور فرشتوں کے درمیان اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے ان حاجی بندوں پر فخر کرتے ہیں، اور فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو یہ میرے بندے کتنے دور دراز سے چل کر صرف مجھے راضی کرنے کی خاطر اتنا مال اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے اتنی مشقت اور تکلیف برداشت کر کے اپنے وطن کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے علاقے کو اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر صرف اور صرف مجھے راضی کرنے کی خاطر یہ میدان عرفات میں جمع ہو گئے ہیں۔ پرا گندہ حالت ہے، غبار آلود ہے، اور جو کفن والی کیفیت اپنائی ہوئی ہے، سادہ حالت ہے، یہ صرف اس لیے ہے مجھے راضی کرنے کی خاطر جمع ہوئے میرے پاس آئے ہیں، اور یرجون رحمتی میری رحمت کی امیدوار ہے، ویخافون عذابی میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ولم یرونی انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میری رحمت کے امیدوار ہیں اور میرے عذابوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ اور اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی، اگر یہ میرا دیدار کر لیتے پھر ان کے ایمان کی، پھر ان کے تقوی کی، پھر ان کی خشیت کی اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہونے کی پھر کیا حالت ہوتی۔ فرمایا یہ حالت ہوتی ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا انعام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے گناہ تہ بتہ ریت کے ذرات کے برابر ہیں، دنیا کے ایام کے برابر ہیں، بارش کے قطروں کے برابر ہیں، اللہ ان تمام گناہوں ان کو معاف کر دیتا ہے، اللہ یہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا خود رب العالمین جب تم
جمرات کو کنکریاں مارتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اجر کو ذخیرہ کر دیتا ہے، اور جب تم سر منڈواتے ہو تو ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ ایک ایک بال کے بدلے میں کوئی بندہ اپنے سر کے بال گن نہیں سکتا، اللہ ایک ایک بال کے بدلے میں اس کی نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور جب پھر تم طواف افاضہ کرتے ہو آخری طواف، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جس طرح ابھی تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہو۔ یہ اللہ پورا سفر مبارک بنا دیتا ہے، گھر سے نکلا واپس آنے تک سارے کا سارا سفر مبارک، اور ہر موقع پر ہر جگہ پر گناہ معاف ہو رہے ہیں، نیکیاں مل رہی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا حصول ہو رہا ہے، اللہ کے محبوب بندے بن رہے ہیں، اللہ ایک پر فخر کر رہا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے فرشتوں کو ان کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، دیکھو یہ کیسے میرے بندے میری رضا کی خاطر میرے گھر آئے ہیں، ان کی حالت دیکھو کیسی ہے، صرف اور صرف میری رحمت کے امیدوار ہیں اور مجھ سے ڈرتے ہیں۔ یہ ایک حاجی بندے کا اتنا بڑا مقام ہے۔ آئیے آخر میں ہم حجاج کرام کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرتے ہیں۔ جو عازمین حج ہے، حج کا ارادہ رکھنے والے ہیں، ان کو چند باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ اتنا لمبا چوڑا اتنی بڑی خطیر رقم اکٹھی کرے اور اتنی لمبی چوڑی مشقت برداشت کرے اور اللہ کے گھر بھی جائیں، سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ سارا کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ حج یا عمرہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیے جائے، صرف اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے یا لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کے لیے، فخر کے لیے، ریاکاری کے لیے اگر کوئی بندہ کرتا ہے حج تو اس کے حج کا کوئی فائدہ نہیں، اس بندے کے لیے کوئی جزا نہیں ہے، اس بندے کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، وہ سارے کا سارا پیسہ بھی اس کا ضائع جاتا ہے، اتنا لمبا چوڑا سفر کرنا بھی ضائع جاتا ہے، صرف اور صرف کس لیے؟ اپنی نیت کے اندر کھوٹ پیدا کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے۔ دوسری گزارش وہ یہ ہے کہ جس رزق سے اور پیسے سے حج کرنا چاہ رہا ہے وہ رزق حلال ہونا چاہیے، اس کا رزق حلال ہونا چاہیے۔ حج کے اخراجات وہ پیسہ جو اکٹھا کیا ہے مشکوک یا حرام کی روزی نہیں ہونی چاہیے، مگر نہ اللہ تعالیٰ اس حج کو قبول نہیں کرتے۔ حج کیا اللہ اس حج کے دوران کی گئی دعاؤں کو اور دیگر عبادات کو بھی قبول نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ بڑی پاکیزہ ذات ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ یطیل السفر اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ۔ فرمایا ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے جاتا ہے، بکھرے ہوئے بالوں والا، سفری مشقتیں برداشت کرنے والا، انتہائی سادہ حالت میں چلا گیا، لمبا چوڑا سفر کر کے گیا، وہاں جا کر اپنے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، یا ربی کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ حرام، اس کو جو غذا دی جاتی ہے وہ حرام، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے حج کا پیسہ جن پیسوں سے حج کرنا جاتا ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے، رزق حلال پاکیزہ مال ہونا چاہیے۔ اگر وہ مشکوک ہے یا حرام کا مال ہے تو وہ حج قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا حج کیا اس حج کے دوران کی جانے والی نیکیوں بھی قبول نہیں کرتا۔ تیسری گزارش، حج کے دوران سچی توبہ کرنے کی، اپنے گناہوں سے معافی۔ اگر لوگوں کا حق آپ کے ذمہ ہے، کوئی قرضہ وغیرہ ہے تو ان کا ادا کیجیے، اور اسی طرح اگر کسی کا حق ادا کرنا ہے تو وہ حق ادا کر کے حج کی طرف جائے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے حقوق آپ کے ذمہ ہیں، لوگوں کا آپ نے قرضہ دینا ہے اور آپ حج کی طرف جا رہے ہیں، یہ حج نہیں۔ لوگوں کے حقوق ادا کریں اور پھر بیت اللہ کی طرف حج کے لیے جائیں۔ چوتھی گزارش یہ ہے کہ حج کرنے کے لیے قرآن و سنت سے حج کے احکامات سیکھ کر جائیں۔ ہمارے لوگ جذبات میں اگر حاجی عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا وہاں جا کر کرنا کیا ہے، وہ سنت کے خلاف کام کرتے ہیں۔
آپ کو پتہ ہے خلاف سنت کی جانے والا کوئی بھی کام ہے وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ اس لیے جو بندہ عمرہ یا حج کرنا چاہتا ہے اس کو مکمل طور پر حج اور عمرے کا طریقہ علماء سے سیکھ کر جانا چاہیے۔ اور یہ صرف حج اور عمرہ یہ صرف علماء کی ڈیوٹی نہیں کہ وہ جا کر لوگوں کو بلائیں آؤ جی ہم آپ کو بتاتے ہیں، خود حاجی کو علماء کے پاس جا کر ان کا پورا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ خذوا مناسککم، لوگوں حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تمہارے اندر موجود تھا۔ پانچویں گزارش یہ ہے کہ حج کے دوران وہ حج کے مقاصد کو مد نظر رکھیں کہ حج ہماری کیا تربیت چاہتا ہے، حج کا فلسفہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور حج کے دوران لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگ مسنون کام کرنے کی خاطر حرام کام کرتے ہیں۔ مثلا حجر اسود کو بوسہ دینا یہ مسنون ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اس مسنون کام کے ادائیگی کے لیے وہ کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کو اپنی زبان یا ہاتھ سے تکلیف پہنچانا حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو وہ ایک مسنون کی ادائیگی کے لیے اگر اللہ نے موقع دیا آسانی سے تو بوسہ لے لے، آپ اجتناب کریں، لیکن اگر نہیں موقع ملا تو اس کے دوسرے درجات ہیں۔ آپ دور سے اشارہ کر کے گزر جائیں، سلام کر کے گزر جائیں، چھڑی کے ساتھ چھڑی لگا لیں اس کو، تو وہاں تک پہنچنا فرض نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا فرض ہے، لوگوں کا خیال کرنا فرض ہے۔ اسی طرح بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر دھکم پیر ہوتی ہے اور بھیڑ ہوتی ہے، تو کچھ نوجوان اور طاقتور لوگ جن کو اللہ نے طاقت دی ہوتی ہے وہ وہاں پر بہت سارے حاجیوں کو تنگ کرتے ہیں، اور صرف کیا نیکی کے جذبے کے لیے، تو یہ نیکی نہیں ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی کے بارے میں تو فرمایا ہے کہ حج مبرور وہ حج ہے جس حج کے دوران گناہ کا کام نہ کیا جائے، جس حج میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ تو ایسا جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، ان کو ان تمام باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اس کا ایک حصہ رہ گیا ہے، حج ہمیں کیا سکھلاتا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے توفیق سے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارتیں نصیب فرمائے، اور جو لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کر چکے ہیں اللہ ان کو دوبارہ لے جائے اور ان کے حج اور عمرے کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔